کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا، جب وصال ہو گیا تو یزید جب تک حیات میں تھے، ان کے والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابہ رسول تھے، تو اپنے فسق و فجور کو یزید نے چھپا رکھا تھا، اور جیسے ہی ان کے والد کا انتقال ہوا وہ پردہ فرمائے فوراً تخت پر بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے امام حسین علی مقام کی بیعت کو طلب کیا۔ اس وقت امام حسین علی مقام مدینہ شریف میں تھے، اور جب طلب کیا تو اس وقت مدینہ شریف کا جو گورنر تھا وہ ولید ابن عتبہ تھا۔ یہ بھی محب اہل بیت ہیں، یعنی حضور سے محبت کرنے والوں میں سے ہیں، ولید ابن عتبہ۔ تو ولید ابن عتبہ نے امام حسین کو طلب فرمایا۔ بعد نماز عشاء امام حسین علی مقام سوچتے ہیں کہ آخر ایسی کیا بات آ گئی ہے کہ مدینہ شریف کا گورنر مجھے اتنی رات طلب کر رہا ہے۔ امام حسین علی مقام خود گئے اور دو چار ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر گئے۔ جب گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں مدینہ شریف میں تو ولید ابن عتبہ نے بڑی تعظیم سے امام حسین علی مقام کو بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد ولید ابن عتبہ کہتے ہیں کہ حسین، یزید تمہاری بیعت چاہتا ہے، یزید تمہاری بیعت چاہتا ہے۔ امام حسین علی مقام نے فرمایا ولید ابن عتبہ، بیعت رات کے اندھیروں میں نہیں ہوتی ہے، اگر میری بیعت لینی ہے یا تمام مدینہ شریف کے لوگوں کی بیعت لینی ہے تو کل دن میں لوگوں کو اکٹھا کرو، اگر سب لوگ راضی ہو جائیں گے تو پھر میں بھی اپنا مشورہ بتا دوں گا کہ میرا ارادہ کیا ہے۔ اتنے میں ہی بازو میں مروان ابن حکم بدبخت بیٹھا تھا۔ اتنا کہہ کر حضرت حسین علی مقام باہر کو آنے لگے تو مروان ابن حکم کہتا ہے ولید ابن عتبہ سے کہ ولید یہ کیا کر رہے ہو، ابھی کے ابھی حسین ابن علی کو قتل کر دو، یا نہیں تو ان کی ابھی کے ابھی بیعت لو، اگر یہ ابھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر یہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ یہ بات امام حسین علی مقام نے مروان ابن حکم کی بات اپنی کانوں سے سن لیا، فوراً میان سے تلوار نکالا اور کہا مروان تیری یہ جرت کہ تو میرا قتل کرے گا، اگر تیری ماں نے دودھ پلایا ہے تو حسین ابن علی کو ٹچ کر کے دکھا، تو جانتا نہیں ہے میں اس شیر خدا کا شہزادہ ہوں کہ جنہوں نے جنگ بدر میں اکیلے ہی 35 کفار کو فنار کر دیا تھا۔ اتنا کہنا تھا کہ مروان ابن حکم خاموش ہو گیا۔ حسین ابن علی باہر آئے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر واپس لوٹے۔ اب حسین ابن علی نے اپنے گھر والوں کو اکٹھا کیا اور کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اب یہاں پر رہنا بہتر نہیں مدینہ شریف میں، حالانکہ یہ نانا کا شہر ہے، ہم چھوڑ کر جانا تو نہیں چاہتے، لیکن یہ لوگ بار بار بیعت کی مطالبہ ہم لوگوں سے کریں گے، جو کہ ہم لوگ بیعت ان کی قبول ہرگز کر نہیں سکتے، کیونکہ یزید کوئی اچھا انسان نہیں ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، زانی ہے، کون ایسی برائی ہے کہ جو اس میں نہ پائی جاتی ہو، ہر وہ برائی میں ملوث ہے۔ تو یہ کہہ کر اپنے نانا جان کے مدینہ المنورہ کو خیر آباد کہتے ہیں اور مکہ شریف پہنچ جاتے ہیں، وہاں رہیں۔ اب کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کوفہ سے خطوط پہ خطوط آنے لگے، دین کے واسطے دینے لگے کوفی لوگ کہ حسین ابن علی اب ہم پر ہمارا کوئی رہنما نہیں ہے، ہمارا کوئی سردار نہیں ہے، ہم بغیر سردار کے ہو چکے ہیں، ہم بغیر حاکم کے ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی حکمران نہیں ہے، ہم لوگ آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ کوفہ تشریف لے آئے۔ کوفہ کے تمام لوگ آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنے کے لیے بے چین و بے قرار ہے، اور اتنا تک لکھا کہ اگر آپ نہیں آتے ہیں تو کل روز محشر میں رب کے حضور میں ہم لوگ شکایت کریں گے کہ ہم پر کوئی رہنما نہ تھا۔ امام حسین علی مقام کو ہم نے خطوط پہ خطوط لکھے لیکن انہوں نے ہماری رہنمائی نہیں کی۔ امام حسین علی مقام نے جب خط پڑھے تو روانگی کی تیاری کرنے لگے، لیکن تمام جو صحابہ کرام تھے انہوں نے روک لیا، کہا حسین ابن علی
ہم یوں ہی آپ کو جانے نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ کوفی جو ہیں وہ لا یوفی ہیں، بے وفا ہے. انہوں نے تو حضرت علی کے ساتھ بھی دھوکہ کیا تھا، حضرت علی کو بھی وہیں تو شہید کیا گیا تھا، ان لوگوں نے ہی تو، ان میں سے ہی تو لوگوں نے شہید کیا تھا. تو ہم آپ کو یوں ہی کوفہ جانے کی اجازت نہیں دے سکتے. ہاں اگر آپ کو وہاں سے حقیقت خبر منگوانی ہے تو آپ اپنے کسی نمائندہ کو بھیجیں، آپ کسی کو پہلے اپنا نائب بنا کر بھیجیں. اگر وہ وہاں سے خبر دے دے کہ یہاں کا ماحول ٹھیک ٹھاک ہے تو پھر آپ بے شک تشریف لے جائیے گا کوفہ. لیکن ہم ایسے آپ کو ابھی نہیں جانے دے سکتے کیونکہ آپ امانت کے رسول اللہ کی، حضور کی امانت ہے. حسن مجتبی بھی پردہ فرما گئے، آپ امانت ہے. اگر آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے گا تو ہم حضور کو کیا جواب دیں گے؟ روز محشر میں ہم کون سا چہرہ لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں گے؟ بہرحال پھر اپنے بھائی مسلم بن عقیل یعنی اپنے چچا کے لڑکے کو تیار کیا جو بہت بھروسے مند تھے. جب حضرت مسلم بن عقیل سفر کے لیے نکلنے لگے تو ایک طرف دو صاحبزادے تھے آپ کے، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام ابراہیم تھا. ایک صاحبزادے دائنی طرف، دوسرے صاحبزادے بائیں طرف، دونوں طرف سے پاؤں پکڑے ہیں. بابا سے بہت محبت کیا کرتے، کہتے بابا جان آپ ہمیں اکیلا کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو امام مسلم بن عقیل کہتے بیٹے محمد اور ابراہیم یہاں پر تمہارے چچا ہے تو حسین ابن علی تمہارا خیال رکھنے کے لیے، لیکن وہ شہزادے بے پناہ امام مسلم بن عقیل سے محبت کرتے. کہتے نہیں بابا جان ہم آپ کی ایک بھی نہیں سنیں گے بلکہ ہمیں بھی آپ اپنے ساتھ لے کر چلیں. دونوں صاحبزادوں کو بھی لیا اور کوفہ پہنچتے ہیں. جب کوفہ پہنچے ہیں تو لوگوں نے بہترین استقبال کیا، خیر مقدم کیا، نعرے لگائے. اور تاریخ یہ بتاتی ہے، روایت میں یہ آتا ہے کہ پہلی ہی وہاں کے عمرہ حضرات نے اپنے گھر میں حضرت مسلم بن عقیل کو ٹھہرایا، جو کوفہ کے سب سے امیر زادے لوگ تھے. انہوں نے اپنے گھر میں امام مسلم بن عقیل کا قیام کروایا، طعام کا انتظام کیا. اور تاریخ یہ بتاتی ہے، ایک روایت یہ ملتی ہے کہ پہلی ہی رات میں امام مسلم بن عقیل کے ہاتھوں لوگ، کوفی لوگ جوق در جوق آتے اور بیعت امام حسین کے نام کی آپ کو نائب سمجھ کے بیعت قبول کرتے اور اپنے گھر کو جاتے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ 40,000 کوفی پہلی ہی رات میں امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر امام حسین علی مقام کی بیعت کو قبول کیا. اور جو دوسری روایت ہے اس میں یہ ہے کہ 18,000 کوفیوں نے پہلی ہی رات میں ذوق در ذوق آتے اور امام مسلم بن عقیل کے دستے مبارک میں اپنا ہاتھ دے کر امام حسین کی بیعت قبول کرتے اور اپنے گھر کو جاتے. جب یہ ماجرا دیکھا کہ یہاں پہ خاطرداری ہو رہی ہے، نواسے رسول کی تعظیم ہو رہی ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو فوراً آپ نے کاغذ لیا، قلم لیا اور لکھا اے ابن رسول، کوفہ کے حالات کارساز ہیں، کوفہ کے حالات بہتر ہیں، جتنا جلدی ہو سکے. کوفہ کے حالات اتنے بہتر ہیں کہ پہلی ہی رات آپ کے نمائندہ، آپ کے خلیفہ، آپ کے غلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر 40,000 کوفی، 18,000 کوفی پہلی ہی رات میں میرے ہاتھ پر ہاتھ دے کر آپ کی بیعت کو قبول کر چکے ہیں. تو میں آپ کی بارگاہ میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اے ابن رسول جتنا جلد سے جلد ہو سکے آپ کوفہ تشریف لے آئیں، آپ کوفہ تشریف لے آئے. اب سنیں کہ یہ تو پہلی رات گزر گئی، ادھر خط امام مسلم بن عقیل نے حسین ابن علی کو لکھا اور ادھر خط یزیدیوں کو ان کے چاہنے والے نے لکھا. ان کا چاہنے والا لکھتا ہے کہ یزید یہاں مسلم بن عقیل کو حسین ابن علی نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے. کوفہ کے ذوق در ذوق لوگ آتے اور ان کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر امام حسین کی بیعت قبول کرتے. اتنا ہی نہیں بلکہ 40,000 کوفی پہلی رات میں امام حسین کی بیعت قبول کر چکے ہیں. اور نعمان بن بشیر جن کو تم نے کوفہ کا گورنر بنا رکھا ہے وہ نرمی برتتے ہیں، وہ کسی طرح کی کوفیوں پر کارروائی نہیں کرتے. اگر یہی معاملات چلتے رہے تو کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا، کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو جتنا جلدی ہو سکے کسی بے درد انسان کو، سنگ دل انسان کو
کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجو۔ اور نعمان بن بشیر بھی محب اہل بیت تھے، جو گورنر کوفہ میں مقرر تھے۔ وہ امام مسلم بن عقیل سے تو کچھ نہیں کہتے، لیکن کوفیوں سے کہتے سنو تم لوگ یہ بہت غلط کر رہے ہو، جو امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر حسین ابن علی کی بیعت قبول کر رہے ہو۔ اگر یہ خبر اگر یزید تک پہنچ جائے گی تو وہ بہت ہنگامے کھڑا کرے گا، بہت سختی کرے گا تم لوگوں پر۔ میں تو ان سے کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ وہ تو نواسۂ رسول ہے اور میں بھی محب اہل بیت ہوں، میں ان سے تو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں تم لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس طرح کی حرکتیں نہ کرو تاکہ یزیدی تم پر قابض ہو جائے۔ لیکن یہ جب یزید کے پاس خط پہنچتا ہے تو یزید کا ایک بہت اچھا مشیر تھا، دوست ہوا کرتا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہتے وہ یہودی تھا اور کچھ لوگ بہرحال کچھ بھی تھا، لیکن وہ مسلمان نہیں تھا۔ اس کا نام سرجون تھا۔ یزید نے سرجون کو بلایا اور کہا کوفہ کے ایسے ایسے حالات ہیں، بتاؤ کس کو وہاں پر گورنر منتخب کر دیا جائے، کوفہ کا گورنر کس کو بنا دیا جائے تاکہ کوفہ ہمارے ہاتھ سے باہر نہ نکلنے پائے۔ تو سرجون نے کہا کہ تم میرے دوست ہو، میں تمہیں ایک مشورہ دیتا ہوں کہ ایک بصرہ کا گورنر ہے جس کا نام عبید اللہ ابن زیاد ہے، وہ بڑا سخت دل ہے، وہ کسی پر رحم نہیں کرتا، وہ کسی پر نرمی نہیں کرتا۔ اگر تم نے اس کو وہاں پر گورنر منتخب کر دیا تو وہ سارے معاملات دیکھ لے گا۔ اب یزید پلیت نے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دی۔ عبید اللہ ابن زیاد نے اپنی گورنری چھوڑ کر اپنے تخت پر، بصرہ کی سرزمین پر اپنے تخت پر اپنے چھوٹے بھائی کو فائز کر دیا اور وہاں سے کم و بیش 50 لوگوں کے ساتھ وہ کوفہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب کوفہ کے لیے روانہ ہوا تو جو حجاز کی جانب سے راستہ کوفہ کو آتا تھا اسی جانب سے وہ آیا، اور ایسے وقت میں وہ کوفہ کے قریب پہنچا کہ مغرب اور عشاء کے درمیان وہ دن میں کہیں ٹھہر گیا اور اپنے کچھ لوگوں کو وہیں ٹھہرا دیا چند لوگوں کے ساتھ۔ وہ مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ کی جانب پڑھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت لائٹ کا تو زمانہ تھا نہیں، موم بتی چراغ وغیرہ جلا کرتے تھے، اور حجازی لباس، عربی لباس پہن لیا تاکہ کوفہ کے لوگ مجھے پہچان نہ پائے، سر پہ اور چہرے پہ رومال ڈال لیا۔ لوگ منتظر تھے کہ امام حسین ابن رسول کوفہ تشریف لانے والے ہیں، سب لوگ راہیں بچھائے تھے، پلکیں بچھائے تھے کوفی لوگ کہ امام حسین ابن علی تشریف لا رہے ہیں، ابن رسول تشریف لا رہے ہیں۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نقاب پوش، حجازی لباس میں، عربی لباس میں، اپنے سر پہ رومال ڈال کر، چہرے کو ڈھک کر کوفہ کے اندر انٹری مار رہا ہے۔ سب لوگوں نے کہا، سلام کیا، کوئی جواب نہیں ملتا، اور نعرے لگایا، ادھر سے کسی بھی طرح کی نہ کوئی سلام کا جواب ملتا، نہ کوئی گفتگو ہوتی، بلکہ عبید اللہ ابن زیاد، بھائی ان کو بڑھنا چاہیے امام مسلم بن عقیل کی جانب، تو وہ بڑھ رہے کوفہ کے گورنر ہاؤس کی جانب، دارالامارات کی جانب بڑھ رہے۔ جب دیکھا لوگوں نے تو سمجھ گئے کہ یہ ابن رسول نہیں ہے، کیونکہ یہ تو خلاف معمول کر رہے ہیں کام۔ اگر یہ ابن رسول ہوتے تو ہم لوگوں کے سلام کا جواب دیتے، ہم لوگوں کی محبتوں کا وہ شکریہ کہتے، لیکن یہ ابن رسول نہیں ہے۔ جب کسی نے دیکھا تو کہا یہ ابن رسول نہیں بلکہ یہ مرجانہ ہے، عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ اب یہ بدبخت خاموشی سے دارالخلافہ گورنر ہاؤس کے اندر داخل ہو گیا، اور داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا انہوں نے، نعمان بن بشیر جو محب اہل بیت تھے وہ سختی نہیں کرتے امام مسلم بن عقیل پر، سب سے پہلے ان کو ان کے منصب سے معزول کیا، اور معزول کرنے کے بعد انہوں نے کوفہ کے جو بڑے بڑے عمرا تھے، بڑے بڑے دولت والے لوگ تھے، تمام لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا، اور اکٹھا کرنے کے بعد کہا کہ دیکھو مجھے یزید نے بھیجا ہے اور میں یہاں کا اب گورنر ہوں، مجھے گورنر بنا کر بھیجا ہے۔ نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا گیا ہے، اور جس طرح کا نعمان بن بشیر نرم دل انسان ہے، میں اس طرح کا نرم دل انسان نہیں ہوں، اور یہ سمجھ لو کہ اگر تم لوگوں نے میری بات نہ سنی تو یزید خفا ہوگا اور تم پر سختی کی جائے گی، تمہارا قتل کر دیا جائے گا۔ اور سنو، میں نے یہ سنا ہے کہ مسلم بن عقیل کو امام حسین علی مقام نے
اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے اور تم لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر امام حسین کی بیعت کو قبول کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جن گھر میں بھی جنہوں نے امام مسلم بن عقیل کو پناہ دے رکھا ہے وہ میرے سامنے امام مسلم بن عقیل کو پیش کر دے، ورنہ جن کے گھر سے وہ نکلیں گے ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا اور تمہیں بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اب کچھ لوگ مسروری میں، کچھ لوگ مجبوری میں امام حسین امام مسلم بن عقیل کی بیعت توڑ لی اور امام مسلم بن عقیل کے لیے پورے کوفے کے دروازے بند کر دیے گئے۔ اس وقت میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز بچوں، جس عمرہ کے گھر میں ان کا قیام تھا وہاں سے امام مسلم بن عقیل کو نکال دیا گیا۔ تو امام مسلم بن عقیل نے عربہ بن حانی کے گھر آ کے آپ نے قیام کیا۔ حالانکہ عربہ بن حانی یہ محب اہل بیت تھا، لیکن کوفہ کے حالات ایسے بگڑ گئے تھے کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مسلم بن عقیل جو ان کے گھر پہ گئے ان کا جانا بھی ان کو اس وقت اچھا نہ لگا۔ لیکن جب ابن رسول، نواسۂ رسول، جب عربہ بن حانی کے گھر پہ پہنچے تو ان سے منع بھی نہ کیا گیا بلکہ ان کو اندر لے لیا اور لینے کے بعد دروازے بند کر دیے، اور دروازے پہ ہر وقت عربہ بن حانی بیٹھے رہتے اور تکتے رہتے کہ کہیں مسلم بن عقیل کو کوئی لینے کے لیے نہ آ جائے۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز بچوں، آؤ، کوفہ میں ایک مسجد تھی جس میں مسجد میں تو ویسے بھی بہت لوگ اکٹھا ہوتے ہیں۔ لوگوں نے، یزید نے جاسوس چھوڑ دیے کہ پتہ کرو کہ مسلم بن عقیل کس کے گھر پناہ گزیر ہے، کس کے گھر قیام کرتے ہیں، ان کو میرے سامنے لا کے پیش کرو۔ تو ایک چالاک بدبخت انسان تھا کہ مسجد میں مسلم بن اوسجا نماز پڑھ کر وظائف پڑھ رہے تھے، ان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے جناب والا السلام علیکم۔ انہوں نے کہا وعلیکم السلام۔ کہا میں شامی غلام ہوں، میں محب اہل بیت ہوں، میں نے سنا ہے کہ مسلم بن عقیل کوفہ تشریف لائے ہیں۔ تو وہ مسلم بن اوسجا کہتے ہیں کہ ارے بھائی مسجد میں اتنے لوگ ہیں، کیا تمہیں میں ہی دکھا تھا مسلم بن عقیل کا پتہ پوچھنے؟ مجھے کیا پتا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہے؟ اب وہ بدبخت چکنی چوپڑی بات کرنے لگا، کہتا ہے کہ میں ملک شام سے آیا ہوں، میں محب اہل بیت ہوں، اور یہ 3000 درہم ہے جو مجھے مسلم بن عقیل کو نظر میں دینا ہے۔ جب اتنا سنا تو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم نے مجھ کو ہی منتخب کیوں کیا؟ مسلم بن اوسجا نے کہا جناب آپ کے چہرے پر داڑھی ہے اور آپ کے پیشانی پر نور چمک رہا ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ ایماندار ہیں اور آپ بھی محب اہل بیت ہوں گے، اس لیے میں نے آپ سے ہی پوچھا اور کسی اور سے نہیں پوچھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ ہاں یہ بھی محب اہل بیت ہوگا۔ کہا چلو میرے ساتھ، میں تمہیں لے کر جاتا ہوں کہ مسلم بن عقیل کہاں قیام کرتے ہیں۔ اب مسلم بن عقیل کے پاس مسلم بن اوسجا لے کر چلے ہیں۔ اس بدبخت کو جب لے کر گئے، سلام دعا ہوا، اس کے بعد یہ جو اپنے آپ کو شامی یعنی ملک شام کا محب اہل بیت کا غلام کہنے والا تھا، انہوں نے 3000 درہم امام مسلم بن عقیل کو نظر کیا، اور نظر کرنے کے بعد پھر واپس چلا آیا، پھر روزانہ جاتا اور ہر چیز پر وہ نگاہ رکھتا، ہر چیز پر ہر وقت نگاہ رکھتا کہ مسلم بن عقیل کہاں جاتے ہیں، کن سے ملتے ہیں، کس سے ملاقات کرتے ہیں۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز بچوں، جب یہ بات ہوئی تو اب وہ جو تھا وہ شامی غلام کہنے والا، وہ اشعت نامی کا غرگا تھا یعنی غلام تھا، اس کے پاس آیا اور کہا کہ مسلم بن عقیل عربہ بن حانی کے گھر قیام کرتے ہیں۔ اب وہ اشعت نامی کتا وہ جا کے عبید اللہ ابن زیاد کو خبر دیتا ہے۔ اب عبید اللہ ابن زیاد نے کیا کیا کہ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز بچوں، حضرت عربہ بن حانی کو گورنر ہاؤس طلب کیا۔ جب عربہ بن حانی گورنر ہاؤس جانے لگے تو عربہ بن حانی نے مسلم بن عقیل سے کہا کہ دیکھیے مجھے بلایا جا رہا ہے، ہو سکتا ہو کہ معاملات بگڑ جائے، اس لیے آپ اپنی حفاظت کیجئے گا۔ اور مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں بچوں کو، محمد اور ابراہیم کو، قاضی شرح کے حوالے کر دیا۔ جب ماحول اور بگڑنے لگے تو حانی بن عربہ جب گورنر ہاؤس پہنچتے ہیں تو حانی بن عربہ اور عبید اللہ ابن زیاد کی بہت اچھی دوستی تھی، لیکن اس وقت عبید اللہ ابن زیاد کا رویہ بدلا ہوا تھا۔ تو حانی بن عربہ کہتے ہیں کہ عبید اللہ تو میرا دوست ہوا کرتا تھا، آخر آج یہ برتاؤ الگ کیوں نظر آتے ہیں؟ آج تو تم نے سلام کا جواب بھی نہیں دیا، نہ بیٹھنے کو کہا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کون کہہ رہا ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد حانی بن عربہ سے کہہ رہا ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے
مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں قیام کروایا ہے، مسلم بن عقیل کو تم نے پناہ دیا ہے۔ تو حضرت ہانی بن عربہ کہتے ہیں کہ اے عبید اللہ ابن زیاد، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ بھلا میں کیوں دوں گا مسلم بن عقیل کو پناہ اپنے گھر میں قیام کیوں کرواؤں گا؟ بس اتنا کہنا تھا کہ جو بدبخت بیٹا خاموش رہے، تھوڑی دیر الگ کیجیے اس کو، سید صاحب الگ کیجیے، بس 5 منٹ کی گفتگو سنیے، انشاءاللہ تعالی ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ تاریخی بات ہے، جب مسلم حضرت ہانی بن عربہ کے سامنے اس بدبخت شامی غلام جو اپنے آپ کو کہتا تھا، اس کو یزید نے پیش کیا، اس کو دیکھ کر آپ کا وجود کانپنے لگا، پھر آپ انکار نہیں کر سکے بلکہ آپ کہنے لگے، یعنی ہانی بن عربہ نے کہا، اے عبید اللہ ابن زیاد، میں نے انہیں بلایا نہیں تھا، بلکہ جب خود نواز رسول خود سے چل کے میرے دروازے پر آ گئے تو میں منع بھی کیسے کرتا؟ میں نے بلایا نہیں تھا، میں نے کوئی دعوت نہیں دی تھی، بلکہ محمد الرسول اللہ کے نواسے جب خود چل کے میرے دروازے پہ آئے تو میں نے اسے پناہ لینے دیا۔ اب بتاؤ، تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے ہانی بن عربہ سے کہ دیکھو، اگر تم اپنی بھلائی چاہتے ہو تو مسلم بن عقیل کو میرے حوالے کر دو، لیکن میرے دوست وہ محب اہل بیت تھے۔ ہانی بن عربہ کہتے ہیں عبید اللہ ابن زیاد، یہ تو میں ہرگز نہیں کر سکتا کہ میں مسلم بن عقیل کو تمہیں سپرد کر دوں تاکہ تم ان کا قتل کر دو۔ ارے میں اگر تمہارے سپرد امام مسلم بن عقیل کو کر دوں گا تو کل روز محشر میں اللہ اور اس کا رسول جب مجھ سے پوچھے گا کہ تمہارے گھر میں قیام کیا اور تم نے میرے نواسے کو یزیدیوں کے سپرد کر دیا، یزیدیوں کے ہاتھوں قتل کروا دیا، تو میں اس وقت رسول اللہ کی بارگاہ میں کون سا چہرہ لے کر جاؤں گا؟ میں کیا جواب دوں گا؟ عبید اللہ ابن زیاد، میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن مسلم بن عقیل کو تمہارے سپرد نہیں کر سکتا، میں مسلم بن عقیل کو تمہارے سپرد ہرگز نہیں کر سکتا۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ بدبخت، بدنہاد، بدترین بدبودار نے ڈنڈا اٹھایا اور اٹھا کر حضرت ہانی بن عربہ کو مارنا شروع کیا۔ اتنا مارا کہ پورے جسم کو زخم سے چھلنی کر دیا۔ حضرت ہانی بن عربہ کا پورا لباس خون سے لت پت ہو گیا۔ جب حضرت ہانی بن عربہ کے خاندان والوں تک یہ خبر پہنچی کہ ان کو گورنر ہاؤس میں عبید اللہ ابن زیاد نے مارا ہے اور ان کے فوجیوں نے مارا ہے، تو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس رات 40,000 کوفیوں نے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا۔ 40,000 کوفیوں نے گورنر ہاؤس کا محاصرہ کر لیا، اپنے حد میں لے لیا، اس کو گھراؤ میں لے لیا، اور امام مسلم بن عقیل بھی پھر حضرت ہانی بن عربہ کے گھر سے نکل کر آئے اور اپنے دونوں بیٹوں کو، محمد اور ابراہیم کو، جو بچپن کا زمانہ تھا، کلی تھی کلی، کلیاں تھی کلیاں، پھول بھی نہیں کھلا تھا، ان دونوں بچوں کو، ان دونوں صاحبزادوں کو قاضی شرح کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد امام مسلم بن عقیل سے کوفی کہتے ہیں کہ حضور بس آپ ایک اجازت دے، ہم گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ لیکن مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ نہیں، ہماری طرف سے جنگ کی شروعات نہیں ہوگی، ہماری جانب سے جنگ کی پہل نہیں ہوگی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ عبید اللہ ابن زیاد سے بیٹھ کر گفتگو کروں، میں بات کروں، لیکن آہستہ آہستہ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز بچوں، جب لوگ ناراض تھے، خفا تھے، تو لوگوں نے کہا کہ ہم سب سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہانی بن عربہ یعنی ان کے خاندان والے کہنے لگے کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے یا پھر وہ شہید ہو گئے۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں سب سے زیادہ جس پر اعتماد ہو اس کو بھیجو اور بھیج کر خبر لے لو، ہانی بن عربہ زندہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں زندہ ہے۔ تو لوگوں نے قاضی شرح کو گورنر ہاؤس کے اندر بھیجا۔ جب گورنر ہاؤس کے اندر بھیجا ہے تو کیا دیکھتے ہیں قاضی شرح کہ ہانی بن عربہ خون سے لت پت ہے، خون سے آپ کا جسم لتھڑا ہوا ہے۔ اب جب حضرت قاضی شرح ہانی بن عربہ کے پاس جاتے ہیں تو ہانی بن عربہ نے کان میں کہا کہ قاضی شرح جاؤ اور جا کر ہمارے خاندان والوں کو، کوفہ والوں کو کہہ دو کہ ہانی بن عربہ کو بہت بری طرح سے زخم سے چور کر دیا ہے، تم لوگ دارالخلافہ کی، گورنر ہاؤس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو۔ لیکن یزید پلید بہت چالاک لومڑی تھا، صفت لومڑی تھا، بہت چالاکی سے جب قاضی شرح جانے لگے تو قاضی شرح سے کہتا ہے عبید اللہ ابن زیاد کہ سنو، تم جا رہے ہو لیکن میرے ساتھ
تمہارے ساتھ میرا بھی ایک نمائندہ جائے گا اور تمہیں صرف اتنا لوگوں کے سامنے کہنا ہے، کیونکہ تم نے دیکھا کہ ہانی بن عروہ زندہ ہے، بس تمہیں اتنا کہنا ہے کہ ہاں ہانی بن عروہ زندہ ہے، مرا نہیں ہے۔ اب اس نے ایک اپنا نمائندہ ساتھ میں لگا دیا تاکہ یہ پوری باتیں بتا نہ سکے لوگوں کے سامنے۔ قاضی شورا جب آتے ہیں تو صرف اتنا کہتے ہیں کہ ہاں ہانی بن عروہ زندہ ہے، حیات میں ہے۔ جب اتنا کہنا تھا، آہستہ آہستہ بھیڑ چھٹنے لگی، چھٹتے چھٹتے حد تو یہ ہے کہ 700 لوگ امام مسلم بن عقیل کے پیچھے بچے، سب کے سب لوگ گھر چلے گئے اپنے۔ اب نماز مغرب کا وقت ہوا، امام مسلم بن عقیل نے کوفہ کی مسجد میں نماز مغرب کے لیے نیت باندھی ہے۔ آؤ تو ذرا صحیح نواسۂ رسول کی زندگی دیکھو کہ کسی جگہ ہو نماز آپ کی قضا نہیں ہوتی۔ مسلم بن عقیل بار بار روتے ہیں، نماز کی تیاری کرتے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا جناب آپ روتے کیوں ہو؟ کہا کیا آپ کو موت کی تکلیف کیا آپ کو موت کی ڈر ستا رہی ہے؟ تو امام مسلم بن عقیل کہتے ہیں خدا کی قسم، رب کی میں قسم کھاتا ہوں جس کے دست قدرت میں میری جان ہے کہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، مجھے اپنے جان کی ایک ذرہ بھی فکر نہیں ہے۔ فکر ہے تو صرف مجھے فکر نواسۂ رسول کی ہے۔ کوئی ایسا ملے جو خبر پہنچا دے کہ نواسۂ رسول آپ کوفہ تشریف نہ لائے، یہاں کے حالات بگڑ چکے ہیں، یہاں کے حالات خراب ہو چکے ہیں، اتنا کہنے والا کوئی مل جائے۔ رو رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، وضو کرنے کے بعد آپ نے نماز مغرب کے لیے نیت باندھی ہے تو آپ کے پیچھے 700 کوفی نے نیت باندھی تھی، لیکن خدا کی قسم جب نماز مغرب پڑھائی ہے، تیسری رکعت کے بعد جب آپ نے سلام پھیری ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بھی کوفی آپ کے پیچھے موجود نہ تھا۔ سارے کے سارے کوفی لا یوفی بن گئے، خطار ہو گئے، بے وفا ہو گئے، اور سارے کے سارے کوفی نماز مغرب کے درمیان ہی میں امام مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر اپنے اپنے گھر کو روانہ ہو گئے۔ اب امام مسلم بن عقیل نے نماز مغرب پڑھی ہے، پڑھنے کے بعد کوفہ کی گلیوں میں ٹہل رہے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جس وقت میں آیا تھا میری دعوتیں ہو رہی تھی، گرم پانی ٹھنڈے ہو رہے تھے، ٹھنڈے پانی گرم ہو رہے تھے، جو لوگ دعوت کرتے تھے، جن لوگوں کا دروازہ عشاء تک کھلا ہوتا تھا، آج تمام کوفہ کے لوگوں کے دروازے بعد نماز مغرب ہی بند ہو چکے ہیں۔ اب آپ ٹہل رہے ہیں کہ اب میں کس گھر میں پناہ لوں گا، کس جگہ میرا قیام ہوگا، اور روتے جاتے ہیں اور گلیوں میں ٹہلتے جاتے ہیں۔ رونے کی وجہ صرف یہ تھی کہ آپ کو رہ رہ کے یہ یادیں ستاتی ہے کہ میں نے حسین ابن علی کو خط لکھ دیے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ میں نے جو خط لکھا ہے حسین ابن علی جیسے ہی اس خط کو پڑھیں گے فوراً آپ روانہ ہو جائیں گے، آپ مدینہ شریف کو خیر آباد کہہ کے کوفہ کے لیے روانہ ہو جائیں گے۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کوئی ایسا ایک بندہ مل جائے جسے میں یہ خط لکھ کر بھیج دوں کہ حسین ابن علی میں نے جس وقت لکھا تھا خط، اس وقت ماحول کوفہ کے اچھے تھے، کارساز تھے، لیکن اب آپ تشریف نہ لائے کیونکہ کوفہ کے لوگ بگڑ چکے ہیں، بدل چکے ہیں، بے وفا ہو چکے ہیں، آپ کوفہ تشریف نہ لائے۔ بہرحال آپ کوفہ کی گلیوں میں ٹہل رہے، ایک دروازہ کھلا دیکھا اور دروازے پر ایک بوڑھی ضعیفہ بیٹھی ہوئی نظر آئی جس کا نام تاریخ میں توعا لیا جاتا ہے۔ اس بوڑھی عورت کا نام توعا ہوا کرتا تھا۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں مائی اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو کیا اس ناچیز کو ایک گلاس پانی مل جائے گا؟ سوچو تو ذرا صحیح، جس کا قبضہ کوثر پہ ہو، جس کا قبضہ آب زمزم پہ ہو، جس کا قبضہ انا ساگر پہ ہو، آج وہی نواسۂ رسول پانی کے لیے ترس رہے ہیں، پانی کے لیے ترس رہے ہیں، جس کو حسین ابن علی کے گھر والوں نے، حضور کے گھر والوں نے تمام دنیا کو کھلایا ہو، پلایا ہو، آج ان کی اولاد پانی مانگنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ وہ توعا نامی ضعیفہ گھر جاتی ہے اور جا کر پانی ایک گلاس لے کر آتی ہے اور پلاتی ہے، اور پلانے کے بعد پینے کے بعد بھی مسلم بن عقیل وہیں بیٹھے رہے۔ اچھا وہ ضعیفہ کیوں دروازے کھولی ہوئی تھی؟ کیونکہ اس کا ایک لوتا بیٹا تھا جس کا نام بلال ہوا کرتا تھا، آنے میں تاخیر ہو گئی تھی باہر سے، اسی لیے وہ ضعیفہ اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی کہ میرا بیٹا جیسے ہی آئے گا اسے اندر لوں گی اور دروازے بند کر لوں گی۔ امام مسلم بن عقیل کو جب پانی دیا ہے، انہوں نے پانی پیا ہے، اور پانی پینے کے بعد وہیں بیٹھے رہے۔ وہ ضعیفہ کہتی ہے او نوجوان تو یہی بیٹھا رہے گا یا
پھر آگے سفر کرے گا تو وہ مسلم بن عقیل کہتے ہیں مائی جاؤں تو جاؤں کہاں، مجھے لوگوں نے مہمان بنا کر بلایا تھا، لوگوں نے میری بہت عزت کی، خاطر کی، لیکن آج تو ایسی تاریخ آ گئی ہے کہ سارے دروازے مجھ پر کوفے کے بند ہو چکے ہیں۔ وہ ضعیفہ دیکھتی ہے اور غور سے دیکھتی ہے، ٹک باندھے دیکھتی ہے، جب پیشانی کو دیکھتی ہے تو آپ کی پیشانی پر نور نبی چمک رہا تھا، نور نبی چمک رہا تھا۔ کہتی کہیں ایسا تو نہیں آپ مسلم بن عقیل تو نہیں ہے، نواسے رسول تو نہیں ہے، شہزادہ علی تو نہیں ہے؟ تو مسلم بن عقیل کہتے ہاں مائی میں ہی وہ بد نصیب ہوں کہ میں مسلم بن عقیل ہوں کہ جنہوں نے حضور کے نواسے کو خط لکھ دیا ہے۔ تو وہ ضعیفہ محب اہل بیت تھی، یعنی اہل بیت سے محبت کرنے والی میں سے تھی۔ اب وہ ضعیفہ کہتی ہے اگر آپ مسلم بن عقیل ہے تو تشریف لے آئے اندر، اور امام مسلم بن عقیل کو اندر قیام کرواتی ہے اور عزت کرتی ہے، تعظیم کرتی ہے اور کہتی ہے میں محب اہل بیت ہوں، میں حضور سے بھی محبت کرتی ہوں، حضور کی آل سے بھی محبت کرتی ہوں، میرے نصیبے جاگ گئے ہیں کہ میرے گھر اہل بیت میں سے تشریف لائے ہیں، میرے مقدر جاگ گئے ہیں کہ میرے گھر امام حسین ابن علی کے نمائندے آئے ہیں، ان کے خلیفہ آئے ہیں۔ میرے دوست، میرے بزرگ، میرے عزیز بچوں، آپ کو توعا نامی بوڑھی عورت نے اپنے گھر پناہ دیا۔ اس کے آگے کی گفتگو انشاءاللہ تعالی